سورہ الحشر رکوع نمبر 3 تلاوت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورہ الحشر رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا، اور اللہ سے ڈرو. بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں. وہی فاسق ہیں. دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی مراد کو پہنچے. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے. اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نہاؤ عیاں کا جاننے والا. وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا. وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت و عظمت والا، تکبر والا. اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے. وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا. اسی کے ہیں سب اچھے نام، اسی کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے. سورہ الحشر رکوع نمبر 3 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کے پیارے بندو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کو اپنے دل کی محبت، اپنے پیار کے ساتھ سننے والے خواتین و حضرات، اس رکوع میں رب کریم نے ایمان والوں کو یہ کہا کہ اپنی قیامت کے لیے، اپنی قبر کے لیے کچھ سامان جمع کر لو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اے اللہ تجھ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ جب ہم نے تفسیروں کو دیکھا، مفسرین کو دیکھا، محدثین کو دیکھا، ان سے پوچھا تو محدثین نے یہ بتایا، مفسرین نے یہ بتایا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح ایک ماں یا باپ کسی بچے پہ غصے ہو جائیں اور ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے جائیں تو وہ چارپائی کے نیچے گھس جائے. اس وقت بچہ جس خوف میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے وہ ڈنڈے کا خوف ہوتا ہے، تو اس کے خوف کی وہ حالت تقوی نہیں کہلاتی. کیوں؟ وہ ڈر رہا ہے سزا سے، تو سزا سے ڈرنا تقوی نہیں کہلاتا. پھر تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایسا با وفا بچہ کے ماں باپ اس کے لاڈ کریں، پیار کریں، جو کچھ وہ مانگے اسے دیتے جائیں،
پھر اس کے لیے ہر طرح کے کھیل کھلونے لے آئیں، اور ان کھلونوں میں سے کچھ کھلونے ایسے بھی ہوں کہ جو کھیلنے والا بڑا ہی فضول ہو. ماں باپ نے پیار کر کے وہ کھلونے لا دیے، مگر جب کھیلنے کی باری آئے وہ اچھے اچھے کھلونے سے تو کھیلا، مگر وہ ان فضول اور بیکار کھلونے کے جن کی وجہ سے کوئی بے حیائی ہوتی ہو یا جن کی وجہ سے کوئی غلط کسی کو نقصان ہو رہا ہو، ایسے کھلونے اس نے ان سے نہ کھیلا. اور ماں باپ دیکھتے رہے کہ یہ ہم اس کے لیے لے کے آئے اس کے باوجود نہیں کھیل رہا. اس سے پوچھو تو صحیح کہ یہ جو بے حیائی والا کھلونا ہم لائے ہیں تو کیوں نہیں کھیلتا؟ اب پوچھا، اس نے کہا کھیلنے تم کا وقت بھی ہے اور میں دوسری چیزیں کھیل رہا ہوں تو ان کے ساتھ کھیل سکتا ہوں، لیکن میں خود مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے. آپ نے تو میرے لیے کر دیا لیکن مجھے آپ کا ادب کا ڈر لگتا ہے، آپ کے ادب کی وجہ سے میں ان بے حیا کھیلوں سے نہیں کھیلتا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جو اس بچے کا جواب ہے یہ تقویٰ ہے کہ اللہ کی سزا سے ڈر کر برائی کو چھوڑنا یہ زاہدوں کا طریقہ ہے، اور اللہ کے کرم اور اس کے حیا کو سامنے رکھتے ہوئے برے راستے سے بچ جانا یہ ایمان والوں کا تقویٰ ہے. اس کا حیا، شرم کہ اس کے کرم میرے اوپر اتنے ہیں، اب میں کیوں برا کام کروں. فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس دنیا میں رہ کر یہ سوچو کہ تم نے آخرت کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے. آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ سامان تیار کرو. کیا؟ غریبوں کی مدد کرو، رشتہ داروں کی خدمت کرو، خود اپنی بال بچوں کی خدمت کرو، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی نعمت میں تقسیم کرو اور بانٹو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. درود شریف پڑھو، کلمہ طیبہ پڑھو، استغفار پڑھو، اور اس کو جمع کرو کہ اے اللہ یہ میری قبر کے لیے تو سنبھال لے، اے اللہ میری آخرت کے لیے سنبھال لے. مفسرین اکرام لکھتے ہیں، اور مولانا زکریا صاحب نے بھی اپنی کتاب فضائل صدقات میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ ایک لڑکا تھا، اسے کشف حاصل تھا، اور ایک بزرگ تھے، وہ 70,000 مرتبہ کلمہ انہوں نے پڑھا تھا مگر ابھی دعا کر کے کسی کو بخشا نہیں تھا. وہ جسے کشف حاصل تھا وہ ایک دن ایک ایسی مجلس میں آیا کہ وہ بابا جی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا. محفل میں دعا ہوئی تو وہ لڑکا رونے لگا. بابا جی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا میری ماں دوزخ میں ہے، میں جب بھی استخارہ کرتا ہوں، کشف کرتا ہوں تو مجھے میری ماں دوزخ کے شعلوں میں جلتی نظر آتی ہے. ابھی آپ دعا کر رہے ہیں تو تب بھی مجھے میری ماں نظر آ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے میں بہت رو رہا ہوں کہ کاش کوئی ایسا کام ہو کہ میری ماں بخشی جائے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، یہ کلمہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے حفاظت کے طور پہ سنبھال لیتا ہے. جس وقت وہ دنیا سے چلا جائے گا تو قبر میں یہ کلمہ ثواب اور نور بن کر آ جائے گا اور اسے بخش دے گا، اسے اس کے گناہوں کو بخشوا لے گا، اور اسے دوزخ کا منہ بھی نہیں دیکھنا پڑے گا اور سیدھا جنت میں چلا جائے گا. یہ حدیث شریف میں نے پڑھی مختلف حوالوں سے تو سنی ہوئی تھی. وہ کہنے لگا میں نے دل میں یہ سوچا، میں نے کہا یا اللہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ میں نے پڑھا ہوا ہے وہ میں اس لڑکے کی ماں کو پیش کرتا ہوں. جب میں نے دل میں یہ سوچا کہ میں اس ثواب کو اس کی ماں کے لیے بخشتا ہوں تو اچانک وہ لڑکا ہنسنے لگا. میں نے کہا تم ہنس کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے کہیں سے 70,000 کلمے کا ثواب آیا ہے اور میری ماں جنت میں پہنچ گئی ہے. یہ میں آپ کو واقعے کا حوالہ میں نے دیا ہے کہ مولانا زکریا صاحب نے بھی اس واقعے کو فضائل صدقات میں بیان کیا ہے، اور بھی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. سو اس لیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں کچھ اپنے لیے آخرت کا توشہ جمع کرو. آگے فرما دیا اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو دیکھتا جھکا ہوا پانچ ہو جاتا. من خشیت اللہ، خشیت دل کا معاملہ ہے، خشیت دل سے پیدا ہوتی ہے. خشیت روحانی
چیزوں کے اندر آتی ہے. اور خشیت جسم اور روح کے درمیان جب سلسلہ ہوتا ہے، جسم میں روح آ جائے تو خشیت اس میں آ جاتی ہے. فرمایا قرآن سے تعلق اگر کسی پتھر کا بھی جڑ جاتا، قرآن سے تعلق کسی پہاڑ کا بھی جڑ جاتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو جاتا. تو ڈرنا حیات کی علامت ہے. اتنا قیمتی نقطہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ شاید کہ اگر آپ تصور کریں گے تو آپ کے ایمان کی کلیاں کھل اٹھیں گی، اور آج آپ کے اندر سے خوشبو آپ کو محسوس ہوگی کہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہو گیا ہے. کہ بھائی یہ قرآن اللہ تعالیٰ پتھر کے بارے میں فرما رہا ہے، پہاڑ کے بارے میں فرما رہا ہے. تو پہاڑ کیا ہوتا ہے؟ جمادات ہوتے ہیں، اور جمادات میں روح نہیں ہوتی ہے. فرمایا اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے، لرأیتہ، اے محبوب آپ دیکھتے، خاشعا، وہ پہاڑ لرزنے لگ جاتا، جھک جاتا، متصدعا، پھر پھٹ جاتا، من خشیت اللہ، اس لیے کہ اس کے اندر خشیت الہی پیدا ہو گئی. تو خشیت الہی ایک کیفیت ہے، اور یہ کیفیت زندہ بندے کے اندر ہوتی ہے، جس میں روح ہو اس کے اندر ہوتی ہے. خشیت کا تعلق ایک احساس سے ہے، اور احساس روح کا کام ہے، اور روح زندہ چیز کے اندر ہوا کرتی ہے، مردہ میں روح نہیں ہوتی. تو کہا تم پتھروں کو بے روح سمجھتے ہو، ٹھیک ہے یہ پتھر بے جان ہیں، بے روح ہیں، لیکن ان پر بھی اگر قرآن آ جاتا تو ان کے اندر بھی جان آ جاتی، یہ زندہ ہو جاتے. اتنی سی بات بتاؤ، قرآن پہاڑ پہ چلا جائے اسے زندہ کر دیتا ہے. ابھی بھی شک میں ہے تو کہ جناب نبی زندہ ہے کہ نہیں ہے، جس پر پورا قرآن نازل ہوا. اشارہ کر دیا یہ قرآن کسی بے جان پر نازل ہوتا، اس بے جان کو زندہ بنا دیتا. یہ جان والے رسول پہ نازل ہوا ہے، اس کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرو، تمہارا نبی زندہ نبی ہے. یہ قرآن مجید اس کنسپٹ سے، اس سوچ سے پڑھو کہ قرآن کیا فیض دے رہا ہے. قرآن پتھر کو خشیت دے دے. قرآن پتھر اور پہاڑ کو جب نوازتا ہے تو اپنے محبوب اور اپنے یار کو کتنا نوازا ہوگا، کتنا نوازا ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ کو سنائی دیتا ہوں جی. مسجد نبوی کے اندر ابھی ممبر نہیں بنا تھا، ایک کھجور کا تنا ہوتا تھا، رسول پاک اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیان فرمایا کرتے تھے. حضور کی کمر کو وہ بوسے لیتا تھا. بیان کرتے کرتے کبھی حضور ذرا محسوس فرماتے تھوڑا سا آرام، تو اپنی کمر مبارک تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ ایسے لگاتے، پھر حضور واپس کھڑے ہو جاتے، پھر کم وہ اس کا سہارا ہٹ جاتا. تو بس اس بیان مبارک کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے، جتنی دیر حضور اس کو حضور کی کمر کا فیض مل رہا تھا، حضور کے بدن کا تھوڑی دیر، اور وہ بھی ہفتے میں ایک بار. ایک مائی مسلمان ہوئی، اور وہ تھی ترکھانی جی، لکڑی کا کام کرنے والی. اس کا بچہ لکڑی کا کام کرتا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بچہ لکڑی کا کام کرتا ہے، آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، میں چاہتی ہوں میں ممبر پیش کروں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. اس نے بچے سے کہا اگلے جمعے جو ہے نا خوبصورت سا ممبر بن کے آ گیا. حضور خوش ہو گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کو قبول کر لیا. اس کا مطلب ہے دین کے لیے جو بھی جدید کام اختیار کیا جائے جس سے دین کو تقویت ہوتی ہو وہ قبول کر لینا سنت مصطفیٰ ہے. تو ممبر بنا ایک جدید کام ہوا نا. تو اس لیے وہ جدید تخلیقات جو دین کے کسی رستے میں رکاوٹ نہ بنتی ہوں، اور ان جدید چیزوں کو اختیار کرنے سے دین کی تبلیغ میں آسانی ہوتی ہو، تو ان جدید چیزوں کو قبول کر لینا سنت ہے. جیسے بغیر لاؤڈ سپیکر کے جب اذانیں ہوتی تھیں اور جب نمازیں ہوتی تھیں تو زیادہ لوگوں تک آواز نہیں پہنچتی تھی. تو اب اگر وہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنے سے تقویت ہوتی ہے اور آواز سب کو تک صاف طریقے سے پہنچتی ہے، تو لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنا یہ عین منشاء رسول کے مطابق ہوا، یہ حکمت اسلام ہے. تو وہ ممبر بنایا گیا اور حضور علیہ السلام ممبر پہ تشریف لے گئے. جو ہی حضور ممبر پہ تشریف لے گئے تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اننا کأنین الصبی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اچانک ایک چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آئی جس کے اندر درد بھی تھا،
پیار بھی تھا، لاڈ بھی تھا، ایسا جیسا اس کے کوئی ماں بچھڑ گئی ہو اس سے. ادھر ادھر صحابہ نے دیکھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، دیکھا تو وہ کھجور کے تنے سے آواز بھی آ رہی تھی، اندر سے ٹپ ٹپ کرتے آنسو بھی باہر آ رہے تھے. اے خشک تنے، تیرے اندر آنسو کہاں سے آ گئے، تیرے اندر یہ آواز کہاں سے آ گئی؟ پتا چلا کچھ لمحے اس بے جان تنے کو، اس بے روح تنے کو، اس کٹے ہوئے تنے کو، کھجور کے اس تنے کو چہرے مصطفیٰ کا فیض نہیں، آنکھوں کا فیض نہیں، ہاتھوں کا فیض نہیں، بس کچھ دیر اس کمر کا فیض جس کے ساتھ قمیض بھی لگی ہوئی ہے، اوپر صدری بھی پہنی ہوئی ہے، اوپر چادر پہنی ہوئی ہے، ڈائریکٹ کمر کا بھی فیض نہیں، 4-5 کپڑوں کے وسیلے سے وہ فیض پہنچ رہا تھا. اس 4-5 کپڑوں کے وسیلے سے پہنچے ہوئے فیض نے کھجور کے مردہ تنے میں زندگی عطا کر دی. کھجور کے مردہ تنے میں احساس پیدا کر دیا. پیار کیا ہوتا ہے اور جدائی کیا ہوتی ہے یہ کیفیت زندوں کو پتا ہوتا ہے نا. آج کوئی مجھ سے جدا ہو گیا ہے، یہ احساس کر کے رویا، یہ رونا محبت کی علامت ہے. تو محبت، جدائی، فراق، غم، یہ ساری کیفیتیں اس تنے کو مل گئیں جو جس تنے کے لیے حضور کوئی اسے تبلیغ نہیں کرتے تھے، نہ اس کی طرف توجہ فرماتے، نہ اسے کچھ دینے کے لیے حضور نے کبھی سوچا ہوگا. حضور تو صرف صحابہ کو دینے کے لیے کھڑے ہیں. پتا چلا حضور ایسے کریم ہیں، جب بانٹنے لگتے ہیں تو پاس کھڑے وہ بھی نوازے جاتے ہیں. حضور کے در پہ چلے جاؤ تو وہاں ایسوں کو بھی نواز دیا جاتا ہے جن کو نوازنا مقدر میں بھی نہ ہو اور جن کا نوازنا مقصد میں بھی نہ ہو، جو کسی کام کے بھی نہ ہو، حضور کے دروازے سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ نصیب ہو جایا کرتا ہے. کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ صحابہ نے کہا حضور یہ درخت رو رہا ہے، یہ تنا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے جمعے کے دن تھوڑی دیر کے لیے خطاب ہوتا تھا وہ رو رہا ہے. حضور نے بیان چھوڑ دیا، نیچے اتر گئے اور حضور نے جا کر دونوں باہوں میں اسے لپٹا لی. کیوں نہ ہو وہ رحمت للعالمین ہے. اب یہ منظر آج کوئی دیکھ رہا ہو اور یہ کہے گا کہ ہاں درختوں کے ساتھ بھی معانقے کیے جاتے ہیں، درختوں کو بھی گلے لگایا جاتا ہے. ایسی سوچ دیتے ہیں عید کا دن ہے گلے نہ ملو جی، عید کے دن گلے نہ ملو، ایک دوسرے سے گلے نہیں ملنا. عید کا دن ہے اور گلے نہیں ملنا؟ نہیں گلے نہیں ملنا چاہیے، عید کا دن گلے نہیں ملنا والا کوئی نہیں. اوے بھائی تم مسلمان کا مسلمان سے گلے ملنے کا حوالہ نہیں دیتے ہو. ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام مسجد کے اندر درخت کے ساتھ بھی گلے ملے تھے. گلے ملنا پیار کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے. جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں، حضور نے فرمایا جب گلے ملتے ہیں ملنے سے پہلے گناہگار ہوتے ہیں، جب مل کر بچھڑتے ہیں دونوں کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. اسلام دین محبت ہے، اسلام دین الفت ہے. تو حضور نے اس کو گلے لگا لیا، گلے لگایا، اس پر حضور نے ہاتھ پھیرا. کچھ حضور نے باتیں کی جو صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی، کچھ حضور نے بولی ہائے 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 ہمیں سمجھ نہیں آئی. اتنے میں وہ ایسے ہچکیاں لے کر، ایسے جیسے بچہ رونے والا اپنا رونا بھول کر پھر جب وہ رونے میں واپس دوبارہ خاموش ہوتا ہے، اس طرح اس کو تسکین ہو گئی اور وہ روتے 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 چپ کر گیا. حضور نے اس کو تسلی دی. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور نے فرمایا تم چاہو تو میں تمہیں یہیں پر ابھی لگا دیتا ہوں اور تم ہرے بھرے ہو جاؤ گے، تمہارے ساتھ کھجوریں لگ جائیں گی اور قیامت تک میری امت تیرا پھل کھاتی رہے گی. اور چاہو تو تمہیں یہاں دفنا دیتا ہوں اور تم جنت والا جو میرا گھر ہے وہاں پر جا کر لگ جاؤ گے اور پھر جنت میں جو ہے نا تمہارا پھل میرے امتی کھائیں گے. وہ ایسا ایمان بالآخرت کا یقین والا درخت تھا. اس نے عرض کیا حضور ادھر کا کام نہیں چاہیے، مجھے ادھر والا کام چاہیے. حضور نے فرمایا اب جمعہ ایک طرف رہ گیا، بیان ایک طرف رہ گیا. حضور نے فرمایا جاؤ کہیں لے آؤ، بیلچے لے آؤ، پھاوڑے لاؤ، ادھر قبر کھودنی ہے مسجد کے اندر.
اب وہی قبر کھود دی گئی اور اس کے اندر اس استن کو استن حنانہ اس کا نام رکھ دیا اور اس کو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دفنا دیا، اس کے اوپر مٹی ڈال دی، فرمایا جو شخص یہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن والے اس رسول کے ساتھ ذرا سا ٹچ ہو گیا، وہ درخت بھی تو وہ کٹا ہوا درخت جسے برسوں ہو چکے تھے اپنی جڑوں سے دور ہوئے وہ خشک درخت بھی اگر حیات والا ہو گیا، مصطفیٰ کی اپنی حیات کا عالم کیا ہوگا۔